جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر. جناب علی عدنان صاحب، آئی ایم سوری، آج میں آپ کو بالکل، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر تک مجھے خامخواہ کا بہکائیے گا نہیں. میں واقعتاً بخدا بہت بہت اداس اور پریشان ہوں. اپنی بات کہنے سے پہلے آپ مجھے اکثر یہ کرتے ہیں کہ کوئی میری کہی ہوئی بات چلا کے اور پھر کہتے ہیں جی یہ وہ چھیڑ چھاڑ کبھی تنخواہ. آج میں مجبور ہوں کہ میں نے کل کچھ کہا تھا اور آج ہی اس کا رزلٹ سامنے آیا، اور میری درخواست ہے کہ وہ کلپ چلا دی جائے. جی آج اتفاق سے سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی برسی تھی. بلوچستان کا صوبہ جو ہے اس کا قیام عمل میں آتا ہے، اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو تاریخی اعتبار سے بلوچستان کے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ عطا اللہ مینگل صاحب ہوتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آج عطا اللہ مینگل صاحب کی وزارت اعلیٰ کیوں گئی اور اس کے بعد سے معاملات ابھی تک کیوں نہیں سمجھ رہے، اس طرح ایک کہانی لے کر چلتا. مجھے یہ گمان ہے کہ اگر آپ کل مجھے دیگر موضوعات میں نہ الجھاتے اور مجھے اسی موضوع پر 15 یا 20 منٹ تک رہنے دیتے تو شاید آپ کو علم تھا کہ استعفیٰ آنے والا ہے؟ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں جی، میری اختر مینگل صاحب سے ذاتی طور پر اور ٹیلی فون پر گفتگو ہوئے کم از کم 2.5 سے 3 سال ہو گئے. تو پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا دل جو ہے کافی دنوں سے، جب سے وہ اگست کے واقعات ہوئے 25 اگست وہ بلوچستان میں اٹکا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے ان واقعات کے فوراً بعد بھی ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ جو تھا فلی فوکس رہا بلوچستان میں. اس کے بعد لوگ آگے بڑھ گئے، لیکن ہم نے ایک دن بعد دوبارہ اس پہ کیا اپنے، اور کل بھی میں یہی بات اینی وے. اب آج اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ آتا ہے جو بائی دا وے پاکستانیوں، میں آپ کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹویٹ بین ہے. لیکن چلو وی پی این سے پاکستان میں ٹویٹ بین ہے. بہرحال وہ ٹویٹ کہتا ہے، میرے والد سردار عطا اللہ مینگل کی 30ویں برسی کے موقع پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بطور رکن پارلیمان استعفیٰ دیتا ہوں. میں اختر مینگل رکن قومی اسمبلی بطور رکن پارلیمان اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں. بلوچستان کی موجودہ صورتحال نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے. ہمارا صوبہ مسلسل اس ایوان کی جانب سے نظر انداز ہوتا رہا ہے. ہر روز ہمیں دیوار سے مزید لگایا جاتا ہے، جس سے ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا. اس اسمبلی میں بلوچستان کے عوام کی حقیقی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے میری طرح کی آوازیں بھی کوئی معنی خیز تبدیلی نہیں لا سکتی. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے احتجاج یا اظہار رائے کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے لوگوں کو یا تو خاموش کر دیا جاتا ہے، غدار قرار دیا جاتا ہے، یا بدتر قتل کر دیا جاتا ہے. ان حالات میں اس صلاحیت میں مزید کام کرنا ناممکن سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں میری موجودگی میرے نمائندہ عوام کے لیے فائدہ مند نہیں رہی. میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے استعفے کو قبول کیا جائے. اللہ بلوچستان کی حفاظت فرمائے اور اسے خوشحال کرے. آمین. آخری بات پہ تو آمین، لیکن استعفیٰ قبولی والی بات تو آف کورس. لیکن میں جو پوچھنا چاہوں گا جی، ہم سب پڑھ بھی چکے، دیکھ بھی چکے. سوال جو میرا یہاں پہ اٹھتا ہے، جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا ناراض، اتنا غصہ کیوں کہ استعفیٰ دے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ بھیا ایک سیدھی سی بات ہے، آپ کو میں نے 3-4 مرتبہ کہا کہ مستونگ سے خاتون قافلہ لے کر چلتی ہے اور وہ مکران کوس تک پہنچ جاتی ہے اور بلوچستان مفلوج ہو جاتا ہے. اس وقت کہاں تھے ہمارے جو سیاسی رہنما مانے جاتے ہیں؟ کیوں انگیج کرنے میں ناکام رہے؟ نہیں کر پائے نا بابو. ٹھیک ہے. وقتی طور پر
डॉक्टर मालिक से दरख्वास्त की, जो मेरी दानिश में उतने ही बेबस और लाचार हो चुके हैं जैसे अभी अख्तर मैंगल महसूस कर रहे हैं। अब एक शख्स जो आपके साथ मिलता है तो आप इस काबिल होते हैं कि आप साबिक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकें। हाँ। बात दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है। उसको यार इतना हक तो दो, उसको इतना रेलेवेंट तो रखो, इसको इतना काबिल तौकीर तो समझो कि उसके बलूचिस्तान में वाक़यात होते हैं, वो बटन दबाते हैं कौमी असम्बली में कि मुझे बोलने दिया जाए। उन्हें जैसे ही बोलने का कहा जाता है तो इत्तेफाक से उनके साथ ही बैठते हैं इंजीनियर हमीद, मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन के हैं ये, और ये कुर्रम से इलेक्ट हुए। अच्छा, अब उनकी भी मुझे समझ नहीं आई। मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन तो जब इत्तेहादी है, साहब उठते हैं वो क्या करते हैं? कोरम की निशानदेही। वो इंजीनियर साहब जो हैं, या अब कोरम की निशानदेही हो गई तो कोरम पूरा नहीं है तो जाहिर है इजलास मुलतवी। आज भी यही हुआ, ठीक हो गई बात। बात सिर्फ ये कोरम की निशानदेही नहीं है, उससे पहले वो बार बार कह चुके हैं, ये दो अफराद ये शिकवा और शिकायत रिपीटेडली और असेंबली रिकॉर्ड पे ला चुके हैं और रिपीटेडली कह रहे हैं और आउटसाइड दी असेंबली भी कह रहे हैं। वो ये है कि साहब, आम तौर पर आप ये देखिए कि कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है नाम नहाद पीटीपी पार्लिमान बना के एक चैनल है, उसमें लाइव दिखाई जाती है ना, सारी कार्रवाई लाइव होती है उसमें। ये दो अफराद जो हैं इनकी तकारीर का 40 to 50% हिस्सा म्यूट हो जाता है। को यार ये जो बातें कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात ये, मैंने स्टडी की एक मरतबा, ठीक है, तुम यकीन मानो मैंने कभी भी 5 या 4 हज़ार से ज़्यादा लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि उन्हें पता है इस पार्लिमान की वक़्त क्या है, देखते नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने बाकायदा स्टडी किया इस ध्यान में रखते हुए। वो यार बोलने दो, कम से कम उनको एक चेहरा तो मिले। वो जब जाए अपने इलाके में, जब अख्तर मैंगल बढ़ जाए तो कहा यार मैं तो बोला था, मैं क्या करूं यार, छोटा सूबा है, मैं तो हुक्मरान जमात में नहीं हूं वगैरह वगैरह, मैं उनका हामी हूं, मैं इसलिए हूं यार कि चलो। और ये जितने नुमाइंदे असेंबली में बोलते हैं उनके हलकों में सोशल मीडिया पे बहुत चलते हैं, वो फिर बात करते हैं भाई कि फ्लोर पे ये बोले, वो खुद रिकॉर्डिंग्स लेकर जो है फिर वो अपने सोशल मीडिया टीम्स के हवाले करते हैं। ये लोग वो कहते हैं यार चलो किसी ने लाइव देखा या ना देखा, कम से कम हम अपने इलाकों में ये बात करें। मैं ये कहता हूं कि अख्तर मैंगल ने जो भी गुफ्तगू कर रहे थे तो सारी की सारी गैर माकूल होगी। भाइयों ने तकरीर करने दें और तकरीर के बाद खड़े होकर जवाब दें उनका। वैसे सरदार अयाज सादिक साहब बड़े वाइज स्पीकर हैं, पहले भी उन्होंने हमेशा अपोजिशन को बड़ा मौका दिया। खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, तो मुझे लगता है कि उनकी शायद नज़र से नहीं गुजरा कि इस तरह का इशू है। शायद इस्तीफे के बाद वो इसको हाईलाइट करें इस इशू को, और उस तरह वो जाके मना भी लें उनको। अरे भाई वो गए ना, इरफान सिद्दीकी साहब सबसे पहले गए। अब इरफान सिद्दीकी साहब का जाना बहरहाल मानी रखता है कि वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, वो उनके यानी कि बेतकरीर भी लिखते रहे हैं, तो सिम्बॉलिकली अलामती तौर पर ये समझा जाएगा कि जी नवाज शरीफ साहब उन्हें मनाने आए। सिम्बॉलिकली वो नहीं माने, ठीक। उसके बाद मुझे कोई ऐसी पेशरफ्त अभी तक मैं फॉलो करता रहा हूँ। मैं अपनी दानिश में ये तवक्को बांधे हुआ था बेवकूफ़ खुशगमान शख्स कि शायद शहबाज शरीफ साहब खुद फ़ोन कर लें, हो सकता कर लें कुछ टाइम तक। अभी तो खैर रिसेंट बात है ना, आज की भाई ये दोपहर का वाक़या हो चुका है ना मेरे बाबू। ये वाक़या कोई तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान दोपहर ना, तो अभी क्या बजे 8:09 हुए, ठीक ना करो ऐसे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक अगर तारीख में थोड़ा सा देखूं, अख्तर मैंगल साहब जब जब नाराज होते हैं हुकूमती इत्तेहाद से, हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाता है। ओ मेरे भाई, नहीं मैं बिल्कुल, आप देखें ना, इमरान खान से अलहदा हुए गई हुकूमत इमरान खान साहब, ये मेरे हाथ बंधे देख, खुदा की कसम से मैं आज इधर उधर भटकने के मूड में हर किस नहीं। मैंने वैसे हवाला दिया, मैं बलोचिस्तान की खातिर पाकिस्तान के 20,000 वजीर आजम जो हैं उनकी नौकरी जाने पर जो है मुझे कोई दुख और मलाल नहीं हुआ। नौकरी नहीं, वजारत है उसमें।
میں یہ حکومتیں 2 کروڑ چلی جائیں ان کے آنے جانے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. بلوچستان پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان پاکستان ہے، پاکستان بلوچستان ہے. نقشے پہ دیکھا جائے تو آدھا پاکستان ہے بلوچستان. بھائی میں بلوچستان کا چاہے ان کی آبادی ہمارا 2% بھی ہو، اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ وہاں ریکارڈک ہے، خدا کی قسم سے اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ ساحل ہے. یو آر رائٹ. بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان نہیں ہے تو پاکستان بابا ادھورا ہے، نامکمل ہے ہی نہیں. اچھا اب مجھے بتاؤ، پاکستان کی قومی اسمبلی، اس میں اب کون سی آواز رہ گئی ہے بلوچ علاقوں سے جو جب کھڑے ہوں تو مبہوت ہو کر ہر آدمی سنے کہ ہاں یار یہ بلوچ لوگوں کی بات کر رہے. ایک نام لو، ایک اختر مینگل کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی اگر چلے اگر کیا ہو چلے گا، استعفیٰ تو اپنی طرف سے دے گئے. اب تو یہ نہیں، مجھے بہت زیادہ جس پہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ محمود شاید اقتدار صاحب بھی ہیں ویسے ارے بابو دیکھو بلوچستان سے. دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس دفعہ. پھر وہی بات ہے. میں ویسے بات کروں بٹ بابا اچکزئی صاحب پشتون بیلٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیٹس فیس اٹ یار، کیا ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مولانا ظاہر ہے کہ وہ بھی پشین اور ایک خاص ایک مذہبی حلقہ. آپ بلوچ آواز میں ہم بات کر رہے ہیں بلوچ کہ اس وقت بلوچ ایریا میں جو سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے سوائے اختر مینگل صاحب کے کوئی نہیں ہے جس کو ہائی جیک کر لیا ہے. میں دوبارہ کھل کے کہہ رہا ہوں، ایک خاتون نے جو آپ سے ہینڈل نہیں ہوئی، میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں، آپ سے ہینڈل نہیں ہوئی، آپ نے مس ہینڈل کیا. آپ نے ان خاتون کو جو ہے مستونگ سے لے کر وہاں تک آپ نے ایک لیڈرشپ دے دی. اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، وہ الگ بات ہے. میرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ناراض بچے جو نوجوان نسل ہے ان کو اگر کسی نہ کسی طرح کوئی انگیج کر سکتا ہے. میں جتنا میں بلوچستان کو جانتا ہوں تو وہ 2 افراد رہ گئے ہیں، ایک اختر مینگل اور ایک ڈاکٹر مالک. ان کو بھی اگر ہم ناکارہ بنا دیں گے، لائے تھے نام بلوچستان سے انوار اللہ کاکڑ کو، نے کہیں جائز آج جا کے منائے. اختر مینگل وہ لمز گئے. لمس میں جانا تو ظاہر ہے انگریزی بولنی کا کس کو نہیں آتی نا، نہیں ان نا، کو مطلب نہیں یہ کہ پتا. بات یہ ہے کہ آپ سیاست دان بھی بنتے ہو، سیاسی چہرہ بھی دیکھتے ہو، کہتے ہیں ہم سنبھال لیں گے، تو سنبھالتے نا جا کے سرفراز بھگتی گوادر کہتے آؤ میں آ گیا ہوں یار، یہ کیا یہ آ گئی، یہ کیوں سڑکیں بند ہیں، کیا مسائل ہیں. نہیں نا، اس طرح مت کرو، اس طرح نہیں ہوگا. کی جگہ آپ کاکڑ کو دیں گے تو پھر اس طرح کی لیڈرشپ آئے گی جو ڈاکٹر مہارنگ کی شکل. باقی میں یو آر رائٹ. آپ صاحب میں اس اختلاف کر ہی نہیں رہا. میرا جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑا ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ان بچوں کو بہکا کر پہاڑوں کی طرف لے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو خودکشی کی طرف لے جا رہے ہیں، خدا کی قسم سے میں نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ بزنجو صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر غوث بخش بزنجو صاحب کو، وہ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گئے ہیں، پاکستان کے علاوہ ہم بلوچوں کا ٹھکانہ کہاں ہے. بڑی مؤثر آواز ہے. دیکھیں یہ بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ یہ جو روک کے شناختی کارڈ لے کر رہے ہیں، یہ کہاں کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں یار. ٹھیک، چلو اب یہ بھی میری بلوچستان کی پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی. میں ابھی اللہ کرے ختم ہو جائے. سنو، آج کے دن کی بات بتا رہا ہوں، ٹکر چلنا شروع ہو گئے جی. خورشید شاہ، نوید قمر، ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ میں نے ٹک 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 یہ وہ پتہ کرنا شروع کیا. پتہ چلا جی سید نوید قمر، اچھا سید نوید قمر 1990 سے مسلسل سینئر پارلیمنٹیرین الیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. والد ان کے 1970 سے مسلسل، اور وہ سندھ آباد کار یعنی جو وہاں کے فارمر کسان آپ ان کی تحریک یعنی ان کی تنظیم کے ہمیشہ جو ہے قائد رہے. انہوں نے آج اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، توجہ دلائے نوٹس. انہوں نے کہا کہ جی یہ 48 لاکھ ایکڑ اراضی، جس میں زیادہ تر بچولستان کی ہے
ہے کچھ اور اس کے بعد ترک کیا ہے۔ اس بنجر آبادی کو جو ہے وہ حل یعنی کہ آباد کرنا. ویری گڈ، تالیاں بھائی، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو منصوبہ ہے بھائی، اس منصوبے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ وہ تو نہیں. اس پہ جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم پنجاب کو جو ملتا ہے نا ایکارڈ کے مطابق، اس کے مطابق پانی دیں گے. پنجاب کو جو پانی مل رہا ہے وہ آلریڈی کم ہے. سر جی آپ کو یاد نہیں ہے کتنی مرتبہ ہم نے یہاں پہ کہا، ہمیں لیا سے آگے سے ہمیں فون نہیں آ رہے تھے کہ جی ہمارا پانی تو وہ ایک نئی کینال جو بنی ہے لئے والی سائڈ پہ، وہ نہیں. تم اپنے علاقے میں جو روتے ہو بتاؤ، کھل کے بولو. وہ جو اب یہ جی نہیں آپ نہ بولو نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. مصدق ملک صاحب نے ایک نہر کا نام لیا ہے جو کہ پنجاب سے جاتی ہوئی چولستان سے ہوتی ہوئی تر جائے گی. ساؤتھ پنجاب جو کہ پاکستان ایگریکلچر کی بیک بون ہے، ملتان اور بھاولپور کے ایریے جو آپ کو میرے کپاس، پیارے گنا اور گندم دیتے ہیں. سن لیں اپنے علاقے کا نام لو، کہو کہ مجھے کہاں سے پانی تحصیل آنا جلال، چاہیے. سن لیں نا. جی ہاں، تحصیل میری جو اپنی تحصیل ہے تحصیل جلال پور پیر والا، ہاں اس کا بہشتی ڈسٹریبیوٹری جو کہ میلسی لنک کینال سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے اس کا 8 سے 9 مہینے پانی آتا تھا. جی. پھر ہم بڑے ہوتے کہ وہ 6 مہینے پہ چلا گیا پانی. اب آج وہ پانی 4 مہینے وہ بھی پورا نہیں ہے. ہو گیا. میں سن لیں جو مصدق ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ اس 48 لاکھ کو ایک کینال جائے گی چولستان سے، اگر وہ گئی تحصیل جلال پور پیر والا سمیت ساؤتھ پنجاب کی کئی تحصیلیں جو زرخیز ہیں وہ بنجر ہو جائیں گی. ہو گئی بات. بس پانی نہیں ہے اب آپ کے پاس. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یقین مانو میرے عزیز ترین دوست ہیں. ہم جب دونوں بیٹھتے ہیں تو ہم ٹپکل لاہوریوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جگت بازی پہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہیں وہاں کے پرانے ہمارے احاطہ ہے بتضابیاں. تو میں بھی ظاہر اندرون شہر کا ہوں تو خوب ہماری پکڑ پر رہتا ہے. آپ کو میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں. ہر موقع کی قدر انہیں منہ زبانی یاد ہے. جوانی میں انہوں نے بطور کنسلٹنٹ جو ہے he made his millions. اچھا آپ ہی نے تو زمین دی تھی. انہوں نے کہا جی وہ تو نگران حکومت نے دی تھی. اب پانی ہم نہیں استعمال کریں گے. اب سمپل سا سوال پوچھا نوید قمر نے. انہوں نے کہا جی یہ بتائیے یہ اس 48 لاکھ ایکڑ اراضی کو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے آباد کرنے کے لیے کتنا پانی درکار ہے؟ Isn't it a basic question? Is it؟ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. بھئی آپ مصدق ملک صاحب نے کیا نمبر دیا مجھے بتائیں نا، میں سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو زمین واپس لے لیں. یہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ جی ارے جناب اتنا پانی درکار ہے اور آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اس میں تو ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے وہ ڈرپ اریگیشن ہوگی، وہ تو اتنا سا پانی بھی کافی ہے 1 ایکڑ کے لیے وغیرہ وغیرہ کو کہانی جو ہمیں سناتے ہیں. آپ اکیلے بیٹھ کے بولنے نہیں دیتے تو کون کو بھی سناتے تو ادھر کو سنا دیتے ہیں. وہ نہیں ہوا. اب آپ کھڑے ہو گئے. وہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی. اب یہ دیکھو یہ قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے بات، اسے سنا جا رہا ہے. ٹائم کم ہے، اسپیڈ اپ کرنا پڑے گا. خورشید شاہ کھڑے ہو گئے. نوید قمر صاحب اس سے پہلے کہہ گئے تھے کالا باغ ڈیم سے جان چھڑائی ہے تو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ہمارے لیے ایک اور مصیبت لائی جا رہی ہے. یہ فکرہ میں نے جتنا یہ جو بال سفید کیے ہیں، کل جتنے سندھی اخبارات ہوں گے ان کی ہیڈ لائن ہو گئی. ایون سندھی سوشل میڈیا سر، اور سندھی سوشل میڈیا تو ابھی شروع ہوا ہوگا، ڈیجیٹل میڈیا. اس کے بعد جناب وہ کھڑے ہو گئے. کیا ہیڈ لائن کیا ہوگی؟ یہی والی ہوگی. اس کے بعد اس سے بھی خورشید شاہ صاحب آئے، انہوں نے ایک اور گیئر آگے لگا دیا. اب یہ میں دوسری ہیڈ لائن بتا رہا ہوں جو صفحہ اول میں چھپے گی، کوئی نہیں روک سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں، کیا کسی نے حساب لگایا کہ 48 لاکھ ایکڑ اراضی کے لیے کتنا پانی درکار ہوگا؟ بنیادی سوال. فیصلہ کر لیں ہمیں 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان چاہیے. جوڑ دیا انہوں نے. او یار یہ سید نوید قمر خورشید شاہ دونوں سندھ کے ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے. میرا رونا یہ ہے کہ یہ میڈیا پہ کیوں گفتگو ہو رہی ہے، یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کیوں گفتگو ہو رہی ہے. میں نے اس دن آپ کو بلاول صاحب کے کچھ کلپ سنوائے تھے، پھر آپ نے یوٹیلٹی سٹور پہ بات کی تھی جب وہاں نفیسہ شاہ صاحبہ اور جھگرانی صاحب وہاں پہنچے. آج پیپلز پارٹی نے کولیکٹیولی یہ کہا فلور کے پیارے میں آپ سے تو یہ تو پیپلز پارٹی کی ایک سیریز ہے نا جو اختلاف کرتی جا رہی ہے. پیارے میں تم پھر نہیں سمجھ رہے، میرا درد تم نہیں سمجھ رہے.
یہ ایک ایسی کنٹروورسی ہے, یہ ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. یہ واقعی نیا کالا باغ ڈیم تنازع بن رہا ہے یار. میں چاہتا ہوں کہ میری یہ زمین آباد ہو. وہ جاہل شخص ہوگا جو کہے گئے ہمیں کارپوریٹ فارمنگ درکار نہیں ہے. بٹ آپ زرخیز کو بنجر کر کے بنجر کو زرخیز کریں گے تو پھر ریئیکشن تو دونوں طرف سے آئے گا. ساؤتھ پنجاب سے بھی آئے گا, لیکن اس کا پھر آنسر دینا. ساؤتھ پنجاب سے بھی آئے گا. بچے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہوگی نا. آنسر ہوتا تو دے دیتے نا. بتائیں. نہیں ہے, وہ نہیں نہیں بتائیں گے تو یہ آئے گا. تو اب کیا ہے, یہی بات یار, آپ پہلے آپ کی کونسل آف کامن آئیڈیالوجی ہے, وہاں بیٹھیں, میٹنگ کر لیں, اعتماد میں لے لیں. یار کیونکہ جو بریک لینے بات کر جو بنیادی سوال آج خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب نے پوچھے ہیں, وہ کل کو عام شہری سندھ اور ساؤتھ ارے کل سے شروع ہو جائے گا یہ. ایک بریک فوری طور کہ پانی کہاں سے ہے اور کس کا پانی جائے گا. بریک. نیا قضیام کھڑے کر. ویلکم بیک ناظرین. صاحب پچھلی دفعہ ہم ٹیکس کی بات کر رہے تھے, پچھلے ہفتے ریٹیلرز کا ٹیکس اور تاجروں کا ٹیکس. نواز شریف کی گورنمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. یہ میں نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا یہ حکومت سٹینڈ کرے گی. آج وزیر خزانہ ڈٹ کر بولے اور آپ کی بات دہرا دی انہوں نے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, ٹیکس لے کے رہیں گے تمام ریٹیلرز اور تاجر برادری سے. میں نے اس دن بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اس بات کی طرف آنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں جی, سندھ سے ہمارے بہت سارے دوستوں کا فیڈ بیک آیا, ابھی لائیو دیکھ رہے تھے. ان میں سے ایک امپورٹنٹ بات تقریباً سب نے کہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ, انہوں نے کہا جی پہلے سے ہی شدت سے اظہار ہو رہا ہے ان خدشات کا کہ ارسا کا رولز بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے, جس سے جی ارسا جس سے صوبوں میں پانی کی وہ تقسیم ہوتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ایک نصیر میمن صاحب بڑے وہاں پہ معتبر کالم نگار سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس موضوع کے اوپر بہت دنوں سے وہاں کے اخبارات میں جو مضامین لکھ رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو بڑا چونکایا ہوا ہے اور وہ پریشان کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک بات جو ہے وہ ہمارے دو چار دوستوں نے بتائی ہے, انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا جی اگر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے پاس جواب نہیں تھا تو آپ بھی نصرت صاحب ذرا تھوڑی سی زحمت کر لیتے تو ہمیں بتا دیتے کہ جی 48 لاکھ ایکڑ اراضی وہ کیسے, یعنی پانی کہاں سے آئے گا اور کتنا درکار ہوگا. میں سر اپنی کوتاہی کی بات مانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ کیا ہے, پاکستان کو درکار ہے منا $7 بلین. آئی ایم ایف والے جو کہ اب 13 تک وہ آ گیا, شیڈول ٹکر چل رہے ہیں, اگلے ہفتے کے شیڈول میں آپ نہیں ہیں. وہ بہرحال ہاں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں. سمجھ گئے بات. اس میں جہاں گوٹ پھنسی ہوئی ہے ہم اکثر ذکر کر چکے ہیں. لیکن ابھی سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ جولائی سے ہمارا فائنینشیل ایئر شروع ہوتا ہے. 2 مہینے ختم ہو چکے اس کو. تو اب اس وقت تک یہ ہوا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم ٹیکس کلیکشن کا 2 ارب 652 ہم کلیکٹ کریں گے ٹل سپٹمبر 30. 2652 بلین روپیز. ٹھیک ہے. ابھی تک ہمیں وہ شارٹ فال آ رہا ہے تقریباً جی 60 ارب روپے کا متوقع ہے. اب فرض کریں ہم یہ جمع نہ کر پائے تو وزیر خزانہ صاحب کو کیا کرنا پڑے گا؟ وزیر خزانہ صاحب کو عدنان حیدر صاحب منی بجٹ پیش کرنا پڑے گا. یہ آپ نے پہلے بھی خدشے کا اظہار کیا, لیکن نہیں, میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ٹارگٹس آپ نے ان کو دیے ہیں, آئی ایم ایف نے نہیں دیے, آپ نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم اس کو تھوڑا سا ہم کریکٹ کریں گے. جولائی اگست کا ٹارگٹ ہے 1554 بلین. آپ نے ستمبر کو بھی ملا دیا, ستمبر کو ملا دیا نا, تو ظاہر اسے ٹرینڈ دوسرے صاحب نے جو فگر دیا وہ 30 ستمبر تک دیا. ٹھیک ہے, 30 ستمبر تک میں کہوں کلیئر. ہاں, دیکھنے والوں کے لیے بالکل آپ نے اچھا کیا, لیکن ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا. جی جی جی, 30 ستمبر تک کا آپ نے کہا ہے, بالکل ٹھیک. اب بنیادی طور پر آج وزیر خزانہ صاحب نے جو رونمائی کی, مجھے ان سے شکوہ یہ ہے, وہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. اچھا, پھر وہ عام آدمی کی زبان میں بڑی شستہ اور مناسب اردو میں لوگوں کو ان کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ اکثر جو ہے وہ گھونگھٹ کیوں انہوں نے رکھا ہوتا ہے. آج کا دور کمیونیکیشن کا دور ہے, تو کھل کے بولیں. شکر گزار ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ. کھل کے بولیں سر, اور بولیں.
مثال کے طور پر انہوں نے جس طرح کے فگرز بتائے، ایک بنیادی فگر کہ ہمارے ملک کا 42% طبقہ انہوں نے بتایا ہے وہ 1% ٹیکس دیتا ہے. یہ فکر دیا انہوں نے. ارے میں اور تم جو ہیں، یعنی میں تو جب بد نصیب، آپ کو پتا ہے گزشتہ 3 دنوں سے میں اپنے کاغذات جمع کر رہا ہوں کہ میں نے اس مہینے کے آخر میں جو ہے وہ ٹیکس جمع کر جانا ہے. ٹیکس فائل کرنا ہے. جیسے ہی میں ٹیکس کی بریکٹ میں داخل ہوا تھا میں کر رہا ہوں، اور مجھے ریاست اس کے بس کیا دے رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں اس عمر میں جو ہے وہ آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہوں اور تھوڑا سا ایسی تیز اور چھینکنا شروع کر دیتا ہوں. یہ حالت ہے میری. مجھے آرام کرنا چاہیے. وہ ان کی تحریک انصاف والوں کی بات مانوں، وہ کہتے ہیں بڑھیا کار بے. صحیح کہتے ہیں. تو نون لیگ والے بھی کہتے ہیں. اب تو وہ بھی کہتے ہیں. اب عرض یہ ہے میرے بھائی کہ صرف ہمارے ملک میں یہ تمام بازار بھرے ہوئے ہیں، جہاں جاؤ رہائشی علاقہ بعد میں بنتا ہے، کمرشل پہلے آباد ہوا ہوتا ہے. کھڑے ہو جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کو. لیکن ٹیکس فائل کرنے والے لوگ کم. سر صرف 5% لوگ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں. فائل کرنا دور کی بات ہے. وہ نہیں یار، علم میں سے. اچھا، تاجروں میں سے. میں اور تم، میرے اور تمہارے پاس تو بابو کو پاکستان کے نہیں ٹھہری، پاکستان کے کل تاجروں کا صرف 5% ٹیکس دیتا ہے. حضور نہیں، ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا ہے یار. سمجھ نہیں سمجھ گیا. اور چاہے وہ یہ کہیں کہ جی زیرو آمدنی ہے. بات تو میں سمجھ نہیں آ رہی. پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، 20% لوگ جو ہیں وہ براہ راست ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ حالت ہے آپ کی 20%. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ٹارگٹ ایف پی آر کہاں سے پورے کریں؟ جواب دکانوں پہ لکھا ہوا ہے، بہت ساری دکانوں پہ. ٹیکس بہادر ٹھیک ہے صاحب، بہادر سنو میری بات، سن لو خدا کے لیے. سر. کبھی رپورٹرز کو بھیجو مارکیٹوں میں، باہر لکھا ہوا ہے کچھ مشہور دکانوں پہ، پیمنٹ نقد، نو کارڈ ایکسپٹڈ. اسلام آباد میں ہوتا ہے. او یار میں یہ کہتے ہیں مشین خراب ہے. او بابو، میں نے یہ شے خریدی ہے نا، ہاں اب میں کارڈ دے رہا ہوں نا. ہاں. اچھا میرے بھی تو شو ہوگی نا یار کہ میں نے یہ خریدا. ہاں بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ خریدو، اس میں ٹیکس کاٹو 10 روپے. اچھا بہت دفعہ مجھے یہ ہوا کہ جی وہ کارڈ تے لے لیں گے لیکن تمہیں پتا ہے پھر تمہیں 2000 روپے زیادہ دینے پائیں گے. ہاں. میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک، بھائی مجھے بھی تو ٹیکس جمع کرانا ہے نا، تو ٹھیک ہے بھائی، میں حکومت کو نہیں دیتا تو وہ میں تمہارے ذریعے دے دیتا ہوں 2000 روپے. مجھے تو دینے ہی دینے ہیں بد نصیب کو. بھائی آپ کیوں اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو بھی پھر فائل کرنا نا کہ نصرت جاوید مجھ سے یہ چیز لے گیا. آپ نے کہ 100 بندے لے گئے، یوں وہ کاغذوں میں شو کرے گا کہ 10 بندے لے گئے مجھ سے، 90 بندوں کو پیسے وہ جیب میں ڈال لے گا. آپ نے ہاسٹیج کی صورت رکھا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا یار؟ کم از کم دیکھیں نا، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اس بات پہ تو وہ بہت حد تک کمیٹڈ ہیں کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اخبار ٹی ویوں میں اور اخبارات میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھانے کا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو نیٹ سے زیادہ وہ تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے. لیکن دیکھیے نا، دیر آر اے فیو تھنگس آبویس ہے نا. آج کے دور میں، آج کے ڈیجیٹل دور میں، جہاں پہ کہ ہر دوسرا آدمی اپنی جیب میں ڈیبٹ کارڈ لیے گھوم رہا ہے، آپ کے ٹیلی فون پہ مجھے وہ سہولت میسر نہیں. آپ ماشاءاللہ بہت وہ کیا ایزی پیسہ تم کرتے پائے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، آن لائن منی ٹرانسفر. ٹھیک ہے. اس کے ہوتے ہوئے اگر 5% طبقہ دکانوں والا، ہول سیلرز، وہ دکانوں والے وہ ٹیکس ریٹرن ہی جمع نہ کروائیں تو ملک کہاں چلے گا؟ کون سا ملک مالیہ وصول کیے بغیر چلتا ہے بھائی؟ سو لیٹس سی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اب کیا اس چیلنج سے میں دوبارہ کہتا ہوں، نہ ہوا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو منی بجٹ دینا پڑے گا. نہیں، بجٹ تو آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس ٹارگٹ پورے نہ ہوئے. صرف ایک ریزن ہے آپ کے پاس، تو یہ بہت بڑی ریزن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا گیپ نہ ہو، اس مہینے میں کلیکشن زیادہ ہو جائے. تو آپ کے پاس جواز ایک ہے نا منی بجٹ کا کہ ٹارگٹ پورے نہیں ہے ایف بی آر کے،
اور تو کوئی جواز نہیں ہے نا آپ کے پاس. چلو ان کا دیکھنا ان ظالم نگاہوں سے ایک بریک لے لو سر. ویلکم بیک. عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ایک درخواست لے کے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے کہ مجھے خدشہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ وہ خطرہ بھانپ گئے ہیں کہ ان کو شاید ملٹری حراست میں لیا جائے گا. اس درخواست پر کچھ ایسے اعتراضات لگائے ہیں کہ وہ درخواست شاید دوبارہ دائر نہ ہو سکے. اعتراضات کیا ہیں بھائی؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ جب معاملہ پنجاب نہیں, کا کس نے لگایا اعتراض؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے, تو آپ اسے اسلام آباد کیوں لائے؟ یہ بھی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے. جو اصل اعتراض ہے اس میں کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ تو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ تو اس اعتراض کے بعد تو چاروں ہائی کورٹس تو ہو گئی بری الذمہ, پانچوں بلکہ. اب معاملہ رہ گیا کہ سپریم کورٹ لے کے جائیں گے یا نہیں. وہ میرے خیال میں ایلیجیبل نہیں ہو پائیں گے ان کی یہ درخواست سپریم کورٹ میں. تو اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیوں, مطلب ان کو لگتا ہے وہ بہت باخبر ہیں آپ کے بقول, تو ذرائع تو ان کے کٹ گئے, وہ بھی باخبریت سے ریٹائر ہو گئے, لیکن اتنے باخبر ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے, تبھی وہ ہر طرف کھوڑے. یقین وہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں کتنے عرصے سے آپ میں نے دیکھا خالد کا ایک مصرع سنائے چلا جا رہا ہوں. دیکھو تمام تر تحفظات کے باوجود میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں یا نہ کروں, ان کے ارد گرد کے حلقوں میں کی ایک مؤثر تعداد یہ بھی فرض کیے بیٹھی ہے شاید کہ وہ صاحب جو کہ ابھی گرفتار کیے گئے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں. ایسا واقعہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے مسعود محمود صاحب کی صورت میں. ڈی جی ایک بھی تو مسئلہ ہے نا کہ تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں. مسعود محمود صاحب ہوتے تھے. مسعود محمود صاحب جو ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی, اسے کہا جاتا تھا ایف ایس ایف. آئیڈیا یہ تھا کہ بھئی یہ جو اگر کبھی فیڈرل سیکیورٹی ہو یا کہ جب کوئی معاملہ جو ہے پولیس مقامی وغیرہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی فوج کو طلب کرتے ہیں, تو بجائے فوج کو طلب کرنے کے آپ ایف ایس ایف ہو, فیڈرل سیکیورٹی فورس کے جہاں بھی گڑبڑ ہے وہاں بھیج دیں. وعدہ معاف گواہ کو فوجی نہیں تھا تب, تو یہ تاریخی حوالہ نہ ہوا. پھر نہیں صاحب, بریگیڈیئر صدیق ستی ہوتے تھے پنڈی سازش کیس کے, وہ وعدہ معاف گواہ تھے. کیا ہو گیا آپ کو تاریخ پڑھا کر پنڈی سازش کیس میں جنرل اکبر 50s والی پرانی بات کر جی نہیں تو میں پیدا بھی نہیں ہوا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائی سلامت رہے, لگی رہے یوں ہی. اب میں اس کے پیچھے بتا دوں نا, جب میں آپ نہیں بول رہے تو میں بول دیتا ہوں. وہ جس گرفتاری کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اس دن بھی آپ کو کورٹ مارشل کی تھوڑی پروسیڈنگ کا ایک ذرا سا بتایا تھا کیا ہوتی ہے. وہ ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, ہوتی بھی روزانہ کی بنیاد پہ, صرف اس کیس میں نہیں ہو رہی. اور اطلاعات, اچھا جو بھی کہہ رہا ہے نا یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا وی لاگ میں بیٹھ کے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے. اس کی باہر اطلاع نہیں آتی. ہاں یہ ضرور طے ہے کہ ایلیگیشن ہونے کے بعد گرفتاری ہوتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. دیٹس وائی وہ معاملہ شاید اگلے 5, 7, 8, 10 دن میں نپٹ جائے گا. اور عمران خان صاحب اور ایک اکرم پکڑا گیا تھا بندہ, اکیلے عمران خان صاحب کو ملٹری حراست میں نہیں لیا جائے گا. جنرل فیض سے لنکڈ 6 سے 7 لوگوں کو ملٹری حراست میں لیا جاتا ہے, یہ آپ نے بھی بتایا تھا. تو میں نے اس معاملے میں جی کچھ نہیں کہا ہوا. ٹائم ختم ہو گیا ناظرین. پاکستان اور بنگلہ دیش نے تاریخ رقم کر دی. پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں سٹارز کو ختم کرتے ہوئے لیجنڈز پر فوکس کرنا ہوگا اور پلیئرز کو اچھا کرنا ہوگا. اور خدا کا واسطہ محسن نقوی صاحب, آپ نے ملکی سیکیورٹی صورتحال تو آپ کی درد سر ہے ہی نہیں. آپ کیوں نجم سیٹھی بننا چاہتے ہیں پی سی بی میں رہ کے؟ آپ محسن نقوی رہیے اور کرکٹ پر کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے فوکس کیجئے تاکہ کرکٹ بہتر ہو سکے. اور پی سی بی کے چیئرمین کے لیے کسی ایس ایچ او کو نامزد کریں. کوئی سپاہی ہوئے تو میں نے بھی بلا لینا. اپنا خیال رکھیے ناظرین, اللہ حافظ.